بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب کی بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ کتیا بن گئی؟ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سن کر آپ کو کافی عجیب لگا ہوگا کہ مگر حقیقت یہی ہے۔ بنگلہ دیش میں رہنے والی ایک مولوی صاحب کی بیوی کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی، ہر کوئی اس خاتون سے دور رہنے لگا۔ وہ خاتون آخر کس وجہ سے کتیا بنی؟ اس نے ایسی کون سی غلطی کی جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھیانک عذاب نازل کیا؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، وہیں زمانہ جاہلیت کے تمام تر رسوم و رواج کو ختم کرتے ہوئے عورت کو اس کا اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، اتنی شاید ہی کسی دوسرے مذہب نے ایک خاتون کو دی ہو۔ لیکن جب وہی عورت گناہ سرزد کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ایسی ہی خاتون کے بارے میں ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ فوراً اپنے رب سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پیش آیا، جہاں پر موجود ایک قصبے میں مسلمان کثرت کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے اور جو بڑے ہی نیک اور دیندار قسم کے تھے۔ ان کے ہوش سنبھالتے ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد 3 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان کی شادیاں کروائیں۔ سب کی ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کے بعد جب تک وہ خود پر دھیان دینے لگے تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ اب وہ لڑکے نہیں مرد بن چکے تھے۔ سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے۔ اب انہیں زندگی کے سفر میں ایک شریک حیات کا ہونا درکار تھا۔ ان کی شادی دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی سے کر دی گئی۔ مولوی صاحب نے شادی سے پہلے شرط یہ رکھی تھی کہ لڑکی دیندار، صوم و صلات کی پابند ہو۔ میں ایک نیک آدمی ہوں اور 5 وقت کی نمازی خاتون سے ہی شادی کروں گا۔ مولوی صاحب کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس خدا کے فضل سے سب کچھ تھا۔ آخر کار ان کا نکاح دوسرے گاؤں کی ایک خاتون سے ہو گیا اور وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ شادی کے چند روز بعد مولوی صاحب نے نوٹ کیا کہ ان کی بیوی بلا وجہ ہی سجی سمری رہتی ہے۔ ہر وقت وہ چہرے پر میک اپ کیے وہ خود کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے، جبکہ گھر کا یوں ہی برا ہوتا ہے، سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ مگر وہ وقت پر کام نہ کیا کرتی تھی، بلکہ مولوی صاحب کے گھر آنے سے پہلے خود کو سجا سنوار کر رکھا کرتی تھی۔ ایک روز مولوی صاحب نے جب گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کا سارا سامان ادھر ادھر یوں ہی بکھرا پڑا ہے جیسے صبح تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا جو ابھی کمرے سے حشاش بشاش نکلی تھی۔ مولوی صاحب اس سے کہنے لگے، تم میرے لیے سجنا سنورنا بند کر دو، میں سادگی کا قائل ہوں، تم مجھے سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں اپنی بیوی سے یہ کہا تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ سمجھ بھی جائے۔ اگلے ہی روز جب وہ گھر آئے تو ان کی بیوی ایک بار پھر سج سمر کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی بیوی بس دنیاوی کاموں اور آسائشوں پر ہی دھیان دیتی ہے۔ آج تک انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ مولوی صاحب انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ بیوی سے کہنے لگے، تم عبادت بھی کیا کرو اور یہی عورت کا زیور ہوتا ہے اور یہی آخرت میں کام بھی آئے گا۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کا دل بے حد دکھی ہوتا۔ ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے اپنے آنے والے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ سوچنے لگے کہ ماں نیک اور صوم و صلات کی پابند ہو تو اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بچے کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی کا تو دور دور تک ان سب کاموں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت گھر سے چلے جایا کرتے تھے اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہی آیا کرتے تھے۔ اس روز ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ عصر کی نماز کے بعد گھر چلے گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ مسجد میں آنے والے بچوں کو دوسرے قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چلے آئے۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو
گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ تو خاص تاکید کر کے جاتے تھے کہ دروازے کو بند ہی رکھنا، مگر پھر یہ کیسے کھل چکا تھا؟ خیر، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے گھر میں داخل ہوئے تو جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ان کی بیوی جیسے وہ انتہائی نیک اور با کردار سمجھتے تھے، وہ ان کے گھر میں غیر لڑکے کے ساتھ موجود خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے فوراً بھاگ نکلا، جبکہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل پر شدید چوٹ لگی تھی۔ وہ بیوی کے پاس آئے اور سناٹے دار تھپڑ مار کر بولے، تم نے میرے اعتبار اور محبت کا یہی نتیجہ نکالا ہے۔ تم جیسی عورتیں جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ میں تو قطعاً تمہیں اپنی بیوی نہ بناتا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس کردار کی مالک ہو۔ ارے تم جیسی عورتیں تو کتیا سے بھی بدتر ہوتی ہیں، جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر ورد میں مصروف ہو گئے اور اپنا دھیان بھٹکانا چاہا کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے، اس کا گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور مولوی صاحب سب جانتے بوجھتے خاموش ہیں۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس روز مولوی صاحب کی طبیعت خراب تھی، مسجد میں ہی سو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ان کی بیوی کمرے میں ایک کتیا بن چکی تھی۔ اس کا باقی درد انسانوں جیسا تھا، مگر اس کے چہرے اور جسم پر بال کسی کتیا جیسے تھے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھیں تو پتھرا کر رہ گئیں۔ فوراً کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی بیوی جو کتیا بن چکی تھی ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر سوائے کتیے کی مخصوص آواز کے اس کے حلق سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جو بھی یہ خبر سن رہا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر آ کر یہ منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مولوی صاحب بہت دکھی تھے اور خدا کے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلنے لگی۔ جو بھی یہ خبر سنتا، خاص کر خواتین، تو وہ ڈر کر رہ جاتی۔ وہ یہی کہتی کہ خبردار جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، ورنہ تم لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا۔ ناظرین، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اور اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی: شکر گزار دل، یاد خدا میں رہنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی کے اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔